السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور میں آج آپ کو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان سناؤں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، وہ وہاں رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے ان تک رسائی کیسے حاصل ہوگی؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں ڈال لیں اور پھر وہ جہاں پر گم ہو جائے گی وہ مچھلی، وہی مقام ہے جہاں پر آپ کو وہ پاک بندہ میرا ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ چل پڑے اور انہوں نے مچھلی اٹھا کر اپنی زنبیل میں رکھ لی اور اپنے خادم موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں بقیہ رات چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ موسیٰ کو اس وقت تکلیف محسوس ہوئی جب وہ اس جگہ کو پار کر رہے تھے۔ ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تو اسی جگہ کی تلاش میں تھے۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشان پر چلتے چلتے واپس پلٹے۔ بس جب وہ پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ نے انہیں کہا کہ میں موسیٰ ہوں، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی میں موسیٰ بنی اسرائیل سے ہی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کہ جب تم میرے ساتھ رہو گے تو تم صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر سے کام لوں گا، آپ بس مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ جب آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ جب وہ دونوں چل پڑے تو وہ کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا کہ تاکہ آپ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا جو مجھ سے بھول ہوئی ہے اس پہ آپ ناراض نہ ہو، اب میں آپ سے سوال نہ کروں گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا بہت سے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک بے گناہ کو مار ڈالا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکو گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے میری بھول سمجھ کر معاف کر دیجیے اور مجھے ایک اور موقع دیجیے۔ پھر وہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں کے پاس سے گزرے۔ جب وہ گاؤں میں گئے تو ان لوگوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت خضر نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار تھی جو جھکی ہوئی تھی اور گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور ٹھیک کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے دیوار بھی کھڑی کر دی، انہوں نے ہماری ضیافت بھی نہیں کی، اور اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے معاوضہ بھی لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے صبر کی انتہا ہو چکی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ اس کے پیارے بچوں، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کشتی کہ جس کو میں نے پھاڑ ڈالا وہ کچھ آدمیوں کی تھی اور وہ وہاں پر محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، لیکن وہاں کا بادشاہ بہت ظالم آدمی تھا اور وہ جو بھی اچھی کشتی ہوتی تھی وہ ان سے چھین لیتا تھا۔ اور وہ لڑکا کہ جس کی میں نے گردن کاٹ ڈالی، اس کے ماں باپ بہت نیک لوگ تھے اور ہمیں یہ تھا کہ وہ جب بچہ جوان ہوگا تو وہ ان کے لیے عذاب بنے گا، سو ہمیں حکم ہوا کہ اس کو مار ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کے والدین کو نیک اولاد عطا کرنی تھی۔ اور اس دیوار کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے
2 یتیم بچوں کے لیے ان کے والدین نے خزانہ رکھا ہوا تھا، اور وہ خزانہ ان بچوں کی ملکیت تھا کہ جب تک وہ جوان ہوں گے تب انہیں وہ خزانہ دینا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اور یہ جو کام بھی میں نے کیے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے تھے۔ یہاں موسیٰ کو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اللہ